بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس انٹرو میں بڑی ہی تفصیل کے ساتھ ان سلگتے ہوئے مسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ میں بلا تمہید یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جو ایک ڈارکنس تھی، جو ایک اندھیرا تھا، جو تاریکی چھائی ہوئی تھی، وہ پورے معاشرے پر جس طرح غالب تھی، اسی طرح خواتین کی حالت بہت ناگفتہ بے تھی۔ اور ہندوستان میں دیکھ لیجئے، عرب میں دیکھ لیجئے، اور دیگر تمام ممالک کے اندر کیفیت یہ تھی کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، بلکہ ان کو انسان بھی سمجھنے سے لوگ جو ہے وہ کترا رہے تھے۔ یورپ کے اندر یہ کیفیت تھی جو اس وقت ڈارک ایجز میں تھا، کہ وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں خاتون انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر تمام معاشروں میں، ہندوستان میں ستی کی رسم جاری تھی، عورت کو مرد کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا جلایا نہ جاتا تو اس کو بالکل محبوس اور قید کر دیا جاتا تھا۔ قرآن حکیم نے عرب میں جو سلوک ہو رہا تھا، کیونکہ عرب میں تو قرآن نازل ہوا، تو پوری منظر کشی کی ہے۔ فرمایا جاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جسے زندہ درگور کر دیا جاتا، جس کو جینے کا حق بھی اس سے چھین لیا جاتا، اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ کی پاداش میں زمین میں زندہ اتار دیا گیا، اور وہ کیسا ظالم باپ تھا جو اپنی خوبصورت اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں درگور کر دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ کتنی دردناک منظر کشی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ تجھے بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اندر سے غصے سے بھر جاتا، اور وہ یہ کہتا یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ یہ کہتا کہ اب میں اس کو شرمندگی کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے دوں یا اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دوں۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، قرآن کہتا ہے کتنا ہی برا سلوک ہے جو خواتین کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا جاتا، 50 سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا، اور پھر طلاق 300 تک طلاقیں دے دی جاتی، اور پھر طلاق کے بعد بھی عورت کو جو ہے وہ اجازت نہ دی جاتی گھر سے جانے کی، اور معاشرے نے ہر طرف سے عورت کو گھیرا ہوا تھا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ بلکہ عکاظ کے میلے کے اندر تو باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں جن کے اندر خواتین کو حتیٰ کہ ماں باپ کی بولی لگ جاتی، یعنی بیٹا آ کر ماں کو فروخت کرتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ معاشرتی سطح پہ دیکھ لیجئے، اقتصادی سطح پہ دیکھ لیجئے، ہر سطح پہ عورت کا استحصال کیا جا رہا تھا۔ اور ایسے میں اسلام نے آ کے پورے کا پورا منظرنامہ بدل کے رکھ دیا، اور وہی عورت جس کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں تھا، جس کو بالکل فروخت کر دیا جاتا تھا، قرآن پاک نے اس کو کیا شان عطا فرمائی۔ میں باقی آگے تفصیل تو پھر بیان ہوگی، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی عورت کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، اور طرح طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں، آؤ ذرا قرآن کو پڑھ کے دیکھو، پورے قرآن میں کہیں سورۃ الرجال آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن سورۃ النساء 5ویں سپارے میں موجود ہے، اور چمکتی بھی نظر آتی، چمکتی ہوئی پوری ایک سورت کی کئی 100 آیات کو عورت کے نام ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ سورۃ النور کو دیکھ لیجئے، دیگر سورتوں کو دیکھ لیجئے، عورت کو کھول کھول کے اس کی عزت، اس کی کرامت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اس میں یہاں میں صرف ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس سے اسے عربی میں کہتے ہیں نقلہ نوعیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کے بالکل چند دنوں کے اندر پوری پرسپشن کو بدل کے رکھ دیا، پورے کے پورے تصور کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ جو عورت کو دیکھ کے وہ غصے سے بھر جاتے تھے اور اس کو زندہ درگور کرنے کی بات کرتے، انہی لوگوں کے اندر آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ماں کی شکل میں اور بیٹی کی شکل میں تمہارے لیے کہیں رحمت ہے کہیں جنت ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا من ذهب الى السوق، تم میں سے جو بندہ بازار جائے اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے جائے، اپنے لیے مختلف چیزیں خریدے، واشترى شيئا وخص بها البنات، کوئی ایسی چیز خریدے جو کہے میں جسٹ اپنی بیٹی کے لیے اور اپنی ماں کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور اپنے گھر میں جا کے اپنی بیٹی سے کہے بیٹی میں صرف یہ تیرے لیے لے کے آیا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا۔ اچھا اب دیکھیں